کیونکہ وہاں کے حالات بھی ہمارے جیسے رہے ہیں. اب دیکھیے نا ابھی کتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے ایودھیا کی ماسک کے بارے میں جو مندر بنانے کا کیا گیا. لوگوں نے کتنی یہ چندر چٹ جو ہے اس کے بارے میں باتیں کی اور صحیح کی. آپ اسی کا ایک پروگرام سن لیجئے تو آپ دیکھیں گے. دو ہیں، ایک کپل سبال سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ بار کے، ان کا آپ سن لیجئے پوڈ کاسٹ اس ٹاپک پہ، اور ایک یہ جو ماکنڈے کاٹجو ہیں ان کا سن لیجیے. ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. سر آپ نے اس ایودھیا ورڈکٹ کا ذکر کیا ہے تو میں موقع کی مناسبت سے آپ سے تھوڑا سا اور ایلیبریشن چاہوں گا کہ بینگ اے چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ یہ کیس انڈیا کا ہے، آپ اس کیس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کیس صحیح تھا، انٹائرلی غلط تھا، لیگل پرنسپلس کو فالو کیا گیا تھا یا نہیں؟ دیکھیں یہی تو بات آ رہی ہے. یہ جھگڑا جو بابری مسجد کا ہے نا، جو ایودھیا کا مندر کا ہے، یہ پری پارٹیشن ڈیز سے چل رہا تھا. اس زمانے سے یہ ایشو تھا کہ مسلمانوں کا کہنا تھا کہ یہ مسجد ہے جس میں عبادت بند کر دی گئی 1947 میں. ہندوؤں کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس سے پہلے مسجد تھا، مندر تھا جسے ڈسمینٹل کر کے اس پہ مسجد بنائی گئی. اور یہ ایشو جب سے چلا آ رہا تھا. لیکن جو میں نے انٹرویو ان دو بڑے پڑھے لکھے قابل صاحبان کے سنے، تو انہوں نے جس طرح چیزوں کو انالائز کیا اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ یہاں پہ مندر کی ایگزسٹنس کا کوئی سالڈ ثبوت نہیں تھا. یہ تو ججمنٹ میں بھی لکھا گیا، یہ چیز ایڈمٹ کی گئی اس ججمنٹ میں. اور پھر اس کے بعد آپ نے اسے مندر بنا دیا اور کہہ دیا وہ میں نے رام سے اور کشن سے گائیڈنس لی تھی تو یہ ہوا تھا. فیصلے اس طرح نہیں ہوتے. فیصلے آپ یہ عدالتیں جو ہے نا، انہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں آئین و قانون کی پاسداری رکھتے ہوئے. تو میرے خیال میں جو میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے، میں نے وہ ججمنٹ نہیں پڑھا ہے، لیکن جتنا کچھ دوسرے سورسز سے نالج گین کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سراسر ناانصافی کی ہے. اور اس کی شرم مٹانے کے لیے انہوں نے اس سے بڑا پلاٹ اس کے برابر مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے دے دی. بیسیکلی ججمنٹ کا کرکس یہی تھا کہ شواہد تو کوئی نہیں ملے اور یہ ججمنٹ میں بھی ایڈمیٹڈ ہے، بٹ انہوں نے کہا کیونکہ مندر بن چکا ہے تو اب نہیں، مندر تو نہیں بنا تھا، مسجد ڈسمینٹل انہوں نے کی تھی کافی حد تک، مندر تو نہیں بنا. بٹ اس کے صحن میں وہ عبادت شروع ہو چکی تھی. وہ تو پہلے سے ہو رہا تھا. وہ مسجد کے ایک حصے میں ہندو پری پارٹیشن ڈیز سے پہلے سے ہی شروع ہو گئے تھے اور اسی چیز پہ جھگڑے چلے آ رہے تھے. اب جو ایشو تھا وہ اس کا تو تھا نہیں، اب تو ایشو اس پورشن کا تھا جہاں مسجد تھی اور وہاں بعد میں بھی عبادت ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سراسر تعصب کی بنیاد پہ اور انتہا پسندی کی بنیاد پہ، ہندو انتہا پسندی کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا گیا. اور عام طور پہ اس قسم کے فیصلے اس وقت کیے جاتے ہیں جب فیصلہ کرنے والے کا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا ہوتا ہے. جیسے میں بھی چیف جسٹس تھا، میں بھی 10 فائدے لے سکتا تھا، 2-4 کیسز میں لوگوں کی خواہشات پوری کر دیتا اور سب کام ہو جاتا. کیا کبھی آپ کے پاس کوئی مائنورٹی ریلیٹڈ کیسز آئے؟ وہ ایک مائنورٹی کیسز میرے پاس تو نہیں آیا تھا. جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کے پاس آیا تھا اور اس میں انہوں نے بڑا ایک ایلابریٹ ججمنٹ دیا ہے اور سیلیبریٹڈ ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت سب کے حقوق، بنیادی حقوق ایک جیسے ہیں، ان کو تحفظ ہے. کسی کو ریلیجن یا کاسٹ کی بنیاد پہ ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جا سکتا.